اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم صرف کے حوالے سے کچھ سبق پڑھیں گے۔ جس طرح صیغوں کی پہچان، صیغوں کا ترجمہ کرنے کا طریقہ، اور یہ پڑھیں گے کہ کن حروف کی وجہ سے کلمہ مزید فی بنتا ہے اور کن حروف زائدہ کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات اپنی رضا کی خاطر علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب سن رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس لائیو جو کلاس چل رہی ہے اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ سب سے پہلے معزز سامعین و ناظرین، صرف نام ہے صیغے کا۔ اصل صرف پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اور طالب علم کو صیغے کی پہچان حاصل ہو جائے کہ صیغہ کون سا ہے۔ اور بنیادی دو باتیں یاد رکھنا، علم صرف اور نحو کے اندر فرق کیا ہے عربی عبارت میں۔ میں ایک مثال لکھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ صرف اور نحو میں کیا فرق ہے۔ لم یس تغفر، یہ کتنے حروف ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ 8 حروف ہیں۔ صرف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے کلمہ آ جائے تو اس کلمے کو ادا کس طرح کرنا ہے یہ صرف بتائے گی۔ اور کلمے کے آخر میں حرف ہے، یعنی یہ 8 حروف کے پر مشتمل ہے یہ کلمہ۔ تو نحو کا کام صرف اتنا ہے کہ اس نے آ کر یہ بتانا ہے کہ عامل کی وجہ سے یہ جو آخر میں اعراب ہے یہ کیا پڑھنا ہے۔ اب جتنے حروف ہے درمیان میں ان کا تعلق نحو سے نہیں ہے۔ نحو نہیں بتائے گی کہ یا سین تا غین فا کو کس طرح ادا کرنا ہے اور ان کے اوپر کون سی حرکتیں پڑھنی ہے، یہ ہمیں صرف بتائے گی۔ اس کے بعد لغت سے معنی تلاش کرنا، اس کا نحو کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے طلباء اور ہم اسی چیز میں پریشان ہوتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے تیسرا چوتھا 5ویں سال میں ہوتے ہیں لیکن لغت سے معنی تلاش کرنا نہیں آتا۔ کیوں؟ یہ 8 حروف ہیں، اگر ہم نے لغت سے معنی تلاش کرنا ہے تو اگر ایک بچہ ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ اتنے حروف کے اندر حروف اصلیہ اور زائدہ کون سے ہیں اور اصلیہ کون سے ہیں، جب تک وہ اصلیہ اور زائدہ کے درمیان فرق نہیں کرے گا، اصلیہ کو جدا نہیں کرے گا تو کبھی بھی لغت سے معنی تلاش نہیں کر سکتا۔ تو لغت سے معنی تلاش کرنا، اس کے یعنی تلاش کرنا مطلب یہ اس کا صرف کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر آپ کو صرف کی پہچان ہے، کلمے میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان آ گئی تو پھر آپ آسانی سے صیغہ اور لفظ کا معنی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے اندر ہے غین فا را، یہ آخری 3 حروف اصلیہ ہیں۔ تو جب ہم نے لغت سے معنی تلاش کرنا ہے تو ہم غین فا را کے یہ مادہ نکالیں گے تو اس لحاظ سے ہمیں یہ اس پورے صیغے کا معنی تلاش آئے گا۔ اس کے بعد صیغے کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، یہ صرف کے ساتھ آئے گا۔ یعنی معلوم ہوا آخر کے ما قبل کلمے کے جتنے بھی حروف ہیں ان کا تعلق صرف کے ساتھ ہے، ان کی صحیح ادائیگی صرف سے آئے گی۔ پھر لغت سے معنی تلاش کرنا یہ صرف سے آئے گا۔ اگر صرف نہیں آتی تو نہ لغت سے معنی تلاش کرنا آئے گا نہ آخر کے ما قبل۔ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات آخری حرف پر ہم اعراب تو صحیح پڑھتے ہیں لیکن شروع والے حروف بعض اوقات ہم اس کے نیچے آپ لگا دیں یستغفر، جس کو معلوم ہی نہیں کہ باب استفعال کا صیغہ کس وزن پر آتا ہے، اور علامت مضارع مفتوح پڑھی جائے گی، مضموم پڑھی جائے گی، سین کلمہ ساکن ہے یا متحرک ہے تو اسے تو معلوم نہیں۔ یہ کیسے آئے گا کہ جب ہم ابواب پڑھیں گے
اور ابواب کا وزن ہمیں معلوم ہوگا تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ آخر کا ما قبل جو ہے یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے اوپر ہم نے کون سی حرکات پڑھنی ہے۔ ناو نے تو ہمیں صرف اتنا بتایا ہے، یہ لم آیا ہے، لم نے آ کر آخر میں جزم دی ہے، صرف اس عامل نے ہمیں اتنا بتایا ہے۔ یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ لم عامل نے نہیں بتایا کہ ان کے اوپر کون سی حرکت پڑھنی ہے، یہ صرف صرف کے ساتھ آئے گی، سرگردانوں کے ساتھ، ابواب کے علامات کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ یہ آئے گا کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ آج ہم صرف ماضی کے صیغوں کا اجرا کریں گے اور یہ پڑھیں گے کہ ایک صیغے کا ترجمہ کرتے وقت کتنی چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے اور صیغے کا اجرا کیسے کرنا ہے، 3 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام۔ تو سب سے پہلے ماضی کے صیغوں کی علامات کا ازبر یاد ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ آپ اس وقت تک کسی چیز کی پہچان نہیں حاصل کر سکتے، کسی چیز کو پہچان ہی نہیں سکتے کہ جب تک آپ کو اس کی علامت یاد ہی نہ ہو۔ ماضی کے 14 صیغے ہیں، اگر علامت ہی ایک بچے کو یاد نہیں ہے، ہمیں علامت یاد نہیں، تو ہم 14 میں سے ہر صیغے کو دوسرے سے ممتاز کیسے کریں گے؟ ایک صیغے کو دوسرے سے ممتاز کرنا یہ صرف سے، یہ علامات سے آئے گا۔ پڑھتے ہیں فعل ماضی کے صیغوں کی علامات۔ صیغہ واحد مذکر غیب کی علامت یہ ہے کہ آخری حرف مفتوح ہوگا، آخری حرف پر فتح ہوگا۔ تثنیہ مذکر غیب کی علامت یہ ہے، آخر میں الف ما قبل مفتوح ہوگا۔ جمع مذکر غیب کی علامت یہ ہے، آخر میں واو ساکن، ما قبل مضموم، آخر میں الف رسم الخط ہوگا، جیسے دارابو۔ واحد مؤنث غیب کی علامت یہ ہے، آخر میں تا ساکن، ما قبل مفتوح ہوگا۔ یہ تا ساکن جو ہے یہ صیغے کی علامت ہے، اور علامتیں یاد ہوں تو یہ پڑھنے کے بعد پھر میں اس کا فائدہ بتاؤں گا کہ علامتیں یاد ہونے کا کیا فائدہ سب سے زیادہ کس چیز کا ہوتا ہے۔ دارابت تثنیہ مؤنث غیب کی علامت یہ ہے، آخر میں تا الف تا ما قبل مفتوح ہوگا، جیسے دارابا تا۔ جمع مؤنث غیب فعل ماضی معروف کی علامت یہ ہے، آخر میں نون مبنی مفتوح ما قبل ساکن ہوگا۔ ضربنا۔ واحد مذکر حاضر کی علامت یہ ہے، آخر میں تا مفتوح ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضربتا۔ تثنیہ مذکر حاضر کی علامت یہ ہے، آخر میں لفظ تما ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضربتما۔ جمع مذکر حاضر کی علامت یہ ہے، آخر میں لفظ تم ما قبل ساکن ہوگا۔ یہ جو تم ہے یہ جمع مذکر حاضر کی علامت ہے۔ یہ واحد مؤنث حاضر کی علامت یہ ہے، آخر میں تا مکسور ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضربتی۔ یہ جو تا مکسور ہے یہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے ماضی کی۔ تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت یہ ہے، آخر میں لفظ تما ما قبل ساکن ہوگا، جو تثنیہ مذکر حاضر کی علامت۔ تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کی علامت ایک ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق کیسے کریں گے؟ فرق ترجمے سے ہوگا۔ جمع مؤنث حاضر کی علامت یہ ہے، آخر میں لفظ تنا ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضرب تنا۔ یہ جو آخر میں لفظ تنا آیا ہے یہ جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے۔ واحد متکلم کی علامت،
آخر میں تا مضموم ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضربت۔ جمع متکلم کی علامت یہ ہے آخر میں نون الف نا ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضربنا۔ یہ علامتیں تھیں۔ جب صیغہ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے صیغے کی علامت دیکھنی ہے، اس کے بعد پھر دوسرا سوال ہوگا۔ یہ میں 3 صیغے لکھتا ہوں: واقعنا، حدثنا، ضربنا۔ دیکھنے میں تو تقریباً ایک جیسے ہیں کہ تمام کے آخر میں نون الف نا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے اگر کسی سے پوچھا جائے اس کو اتنی پہچان نہیں ہے، وہ صرف کیا کرے گا، جب علامتیں یاد نہ ہوں تو وہ کہے گا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، کیونکہ تقریباً شکل ایک جیسی ہے، اور یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، جب یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ ہے واقعنا، یہ ہے حدثنا، یہ ہے ضربنا۔ لیکن ہم نے جمع متکلم کی علامت یہ پڑھی ہے آخر میں نون الف نا ما قبل ساکن ہوگا۔ واقعنا میں نون الف نا تو ہے، ما قبل متحرک ہے، ساکن نہیں۔ حدثنا میں نون الف نا ہے لیکن ما قبل ساکن نہیں۔ ضربنا میں نون الف نا ما قبل ساکن ہے۔ معلوم ہوا صرف 3 صیغوں میں سے علامت کے اعتبار سے، علامت کی وجہ سے جس پر علامت سچی آتی ہے وہ صرف ایک صیغہ ہے، ضربنا جمع متکلم کا۔ یہ دونوں جمع متکلم کے صیغے نہیں ہو سکتے۔ واقعنا میں واو الگ ہے، نون الگ ہے، قاف صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا۔ حدثنا میں حدثا صیغہ ہے، ابھی ہم نے علامت پڑھی ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف کی علامت یہ ہے کہ آخر میں آخری حرف پر فتح ہوگا، تو حدثا تو ساتھ کے اوپر فتح ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی کا، اور نون جو ہے یہ مفعول ہے۔ یہ دونوں صیغے جمع کے نہیں ہیں، صرف یہ صیغہ ہے جمع کا۔ اس کے بعد ایک بات نوٹ کر لیں، حروف زیدہ کی 3 قسمیں ہیں: زیدہ برائے اشتقاق، زیدہ برائے الحاق، زیدہ برائے نقل باب۔ زیدہ برائے نقل باب کہتے ہیں جیسے کاروما، تو نقل باب یعنی ایک باب سے دوسرا باب بنانے کے لیے اگر کسی حرف کی زیادتی کی جائے تو اس کو کہتے ہیں نقل باب، زیدہ برائے نقل باب۔ کاروما سے اکرم بنایا تو ہم نے حمزہ کا اضافہ کیا۔ یہ جو حرف زائد اکرم میں کاف را میم یہ اصلیاں ہیں اور حمزہ یہ زائدہ ہے، تو اس حمزہ کو ہم کہیں گے زیدہ برائے نقل باب۔ زیدہ برائے الحاق یعنی کسی کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ہم وزن کرنے کے لیے کسی حرف کی زیادتی کرنا، اس کو کہتے ہیں زیدہ برائے الحاق، جیسے جالبہ۔ جب ہم نے اس کو رباعی مجرد کے وزن پر کرنے کے لیے ایک با کا اضافہ کیا ہے تو جالبہ سے جل بابا، یہ دہ راجہ کے وزن پر ہے، تو جل بابا میں یہ جو با ہے ایک با یہ زیدہ ہے، لیکن یہ زیدہ برائے الحاق ہے، اور یہ جو حرف آیا ہے یہ زیدہ برائے نقل باب ہے۔ ایک ہوتا ہے زیدہ برائے اشتقاق۔ زیدہ برائے اشتقاق وہ کلمہ ہوتا ہے کہ ایک صیغہ کو جب ہم دوسرا صیغہ بناتے ہیں تو حرف کی زیادتی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اشتقاق، یعنی مشتق کرنے کے لیے۔ جس طرح دارابا سے یدریبو بنایا تو یہ یا کا اضافہ کیا ہے، یدریبو دارابا سے بنایا تو یہ یا جو ہے اس کو ہم کہیں گے زیدہ برائے اشتقاق۔ اسی طرح یدریبو سے یدریبانی، یدریبونا، یدریبانی میں الف نون جو آیا ہے، یدریبون میں واو اور نون جو آیا ہے، یہ جو حروف ہیں اس طرح کے ان کو بولتے ہیں زیدہ برائے اشتقاق۔ یاد رکھنا
ان تین زیدہ کی اقسام ہیں، حروف زیدہ تین قسمیں ہیں: زیدہ برائے نقل باب، زیدہ برائے الحاق کی وجہ سے کلمہ مزید فی بن جاتا ہے، زیدہ برائے اشتقاق کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا۔ اس کے اندر بھی ایک حرف زیدہ ہے، اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مزید فی، کیونکہ یہ جو حمزہ ہے یہ زیدہ برائے نقل باب ہے۔ جل بابا میں یہ بنا جل بابا جالا با سے، یہ جو با ہے یہ با زیدہ برائے الحاق ہے، تو اس ایک با کی زیادتی کی وجہ سے جل بابا یہ ثلاثی مزید فی بن جائے گا۔ اور یاد ریبو میں یہاں بارہ با سے یاد ریبو بنایا، تو اس میں بھی یا زیدہ ہے، اگر یاد ریبو نہ آ جائے یدربونا تو یہاں یا بھی زیدہ ہے، واو نون، یہ تین حروف زیدہ ہیں۔ یہاں ایک ایک حرف زید کی وجہ سے کلمہ مزید فی بن گیا، لیکن یہاں تین حروف ہونے کے باوجود یہ کلمہ مزید فی نہیں، یہ ثلاثی مجرد ہی ہے، کیونکہ یہ زیدہ برائے اشتقاق ہے۔ زیدہ برائے اشتقاق کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا، کیونکہ یہ واو نون یہ صیغے کی علامت ہے، اور یہ یا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر شروع میں آپ لفظ لم لگا دیں تو یہ گردان کی علامت بن جائے گی نفی جہد کی۔ اسی طرح گردان صیغے کی علامت کے لیے جو حروف زیادہ آتے ہیں کلمے میں، ان حروف کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا۔ اب آتے ہیں اگر کوئی بھی صیغہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس کو کس طرح پہچانیں گے، اس کے اوپر کون کون سے سوال ہوں گے۔ ضربنا، سمعتم، قد، فتح۔ یہ پہلے میں نے کچھ آسان چیزیں لکھی ہیں تاکہ پہچان اور آسانی ہو جائے۔ سمعتم ہمارے سامنے صیغہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا صرف کے اندر جتنے بھی ابواب استعمال ہوتے ہیں تمام ابواب کی ماضی کے صیغوں کی علامات یہی ہیں جو ہم نے 14 پڑھی ہیں۔ یہ جس باب سے بھی ماضی آئے گی، چاہے ماضی معروف ہو، چاہے ماضی مجہول ہو، چاہے ماضی مثبت ہو، چاہے ماضی منفی ہو، چاہے ماضی قریب ہو، بعید ہو، استمراری کے علاوہ تمنائی ہو، احتمالی ہو، یہ 5 ماضیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی آگے 4 قسمیں ہیں، تو کل 20 ماضی بنتی ہیں۔ تو ہر باب سے جو بھی ماضی کا صیغہ آئے گا، جس ماضی کی جو بھی قسم آ جائے، اس کا جو بھی صیغہ آ جائے، تو علامت تمام ابواب کی ماضی کی یہی ہے جو ہم نے پڑھی ہے ماضی کے صیغوں کی۔ یہ سمعتم صیغہ آ جائے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ صیغے کی علامت دیکھنی ہے کہ اس کے اندر کس صیغے کی علامت ہے۔ تو اگر معلوم ہو کہ لفظ تم ما قبل ساکن اس علامت کی وجہ سے یہ ایک معلوم ہوا یہ ماضی کا صیغہ ہے، دوسرا یہ معلوم ہوا کہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کیونکہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی کی علامت یہ ہے آخر میں لفظ تم ما قبل ساکن ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہوگا، یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ جمع مذکر ہے، پھر حاضر ہے، پھر ماضی ہے، یعنی مضارع نہیں۔ تو ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ماضی استمراری۔ تو یہ ماضی کی کون سی قسم ہے 6 میں سے؟ ماضی استمراری ہے؟ نہیں، کیوں؟ مضارع کے شروع میں لفظ کانا آتا ہے۔ ماضی تمنائی شروع میں لئی تما آتا ہے، یہاں نہیں ہے۔ ماضی احتمالی وہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے شروع میں لفظ لعلما ہوتا ہے، یہاں نہیں ہے۔ ماضی بعید وہ بھی نہیں کیونکہ ماضی کے شروع میں کانا آتا ہے۔ ماضی قریب بھی نہیں کیونکہ وہ لفظ قد آتا ہے، تو یہ ماضی مطلق ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ماضی مطلق ہے، مثبت ہے یا منفی۔ تو یہ
ہم دیکھیں گے اس کے اندر ماضی یعنی حرف نفی ہے یا نہیں۔ اگر شروع میں حرف نفی ہو تو وہ ماضی منفی ہوگا، ورنہ ماضی مثبت ہوگا۔ تو یہاں حرف نفی نہیں ہے۔ حرف نفی جو ماضی پر آتا ہے وہ ما ہے، لا آتا ہے، لیکن لا جب آتا ہے ماضی پر اس کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ جب لا آئے گا، ورنہ ماضی کے ساتھ ما ہی آتا ہے حرف نفی۔ تو شروع میں حرف نفی نہیں ہے تو یہ ماضی مثبت ہے، ماضی منفی نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال ہوگا یہ ماضی معروف ہے یا ماضی مجہول؟ تو ہم دیکھیں گے ماضی مجہول کی علامت ہے یا نہیں۔ اگر ماضی مجہول کی علامت نہیں ہے تو وہ ماضی معروف کا صیغہ ہوگا۔ ماضی مجہول کی پکی علامت یہ ہے آخر کا ما قبل مکسور ہوگا اور شروع والا حرف مضموم ہوگا، یہ ماضی مجہول کی علامت ہے، ورنہ کسی باب سے ماضی معروف کا پہلا حرف ہے وہ مضموم نہیں ہوتا۔ ہاں آخر کا ما قبل مرفوع کے اندر بھی آ جاتا ہے، ماضی معروف کے اندر بھی، جس طرح سامی آئے۔ یہاں آخر کا ما قبل مکسور ہے لیکن شروع والا حرف مضموم نہیں ہے۔ 2 شرطیں اگر اکٹھی پائی جائیں، آخر کا ما قبل مکسور ہو اور شروع والا حرف مضموم ہو تو یہ ماضی مجہول ہے، ورنہ ماضی معروف کا صیغہ ہوگا۔ سمعتم، یہاں آخر کا ما قبل مکسور تو ہے، ساکن ہے، لیکن یہاں شروع والا حرف مضموم نہیں ہے اور آخر کا ما قبل مکسور بھی نہیں ہے، تو معلوم ہوا یہ جو ہے ماضی معروف کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا صیغہ نہیں۔ اس کے بعد یہ 3 اقسام سے کیا بنتا ہے؟ صرف کے اندر 3 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام کا بڑا کردار ہے۔ یہ بنیادی اصطلاحات ہیں۔ 3 اقسام جب سوال ہوتا ہے 3 اقسام سے کیا ہے تو سوال پوچھنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو جدا کرنا ہے کہ یہ فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، یعنی اسم، فعل، حرف میں سے ہم نے کسی ایک کو الگ کرنا ہے، یہ ان 3 میں سے کون سا بنتا ہے۔ تو یہ 3 اقسام سے فعل بنے گا۔ جب 3 اقسام سوال ہوتا ہے پھر ہم نے اسم اور فعل کی علامات دیکھنی ہے، اس کے اندر کون سی علامت ہے، اسم کی ہے، فعل کی ہے، اگر دونوں کی نہیں تو پھر حرف بن جائے گا، تو یہ 3 اقسام سے فعل بنے گا۔ اس کے بعد سوال ہوتا ہے یہ 6 اقسام سے کیا ہے؟ یہ 6 اقسام سے ثلاثی مجرد بنے گا۔ جب ثلاثی 6 اقسام سے پوچھا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے، تو اس کا پوچھنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ یہ بتائے کہ جو سامنے کلمہ جس کے بارے میں سوال ہوا ہے اس میں کتنی حروف اصلیہ ہیں اور کتنی حروف زائدہ ہیں۔ تو جو 6 اقسام اسم کی 6 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، اور 6 اقسام کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ تو ہم 4 میں سے کوئی ایک بتائیں گے، یہ ہم اگر یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی تو ہم کہیں گے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو۔ تو یہاں 1 2 3 4 5، حالانکہ ہم نے ثلاثی مجرد کی تعریف یہ سنائی پڑی ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو۔ تو یہاں تو تا اور میم، کوئی سوال کرے یہاں تا اور میم تو زائد ہے، یہ تو ثلاثی مجرد کا صیغہ نہیں ہے۔ وہ پہلے میں بتا چکا ہوں، صیغے کی علامت، گردان کی علامت کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا۔ ان کو حروف کو کہتے ہیں جو اشتقاق کے یا علامات گردان کی علامت، ان کو بولتے ہیں زیادہ برائے اشتقاق کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا۔ یہ لفظ تم جو آیا ہے یہ صیغے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ آپ صیغے کی علامت نکال لیں، اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہو جائے گا سمیعتم میں سین میم عین یہ حروف اصلیہ ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو پہچان حاصل ہو جائے اور 6 اقسام کے اعتبار سے کہ اس میں کون سے حروف اصلیہ ہیں اور کون سے زائدہ ہیں تو اب اقسام پہچاننا بالکل مشکل نہیں، کیونکہ جب تک آپ کو صیغے میں کلمے کے اندر حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان نہیں ہوگی، آپ دونوں کے درمیان فرق نہیں کریں گے کہ اس میں کون سے حروف اصلیہ ہیں اور کون سے حروف زائدہ ہیں، کون سے حروف زائد ہیں، تو آپ اقسام سے وہ آپ متعین کر ہی نہیں سکتے کہ یہ اقسام سے کیا ہے، کیونکہ اقسام بتایا جاتا ہے کہ حروف اصلیہ کے مقابلے میں ہم نے دیکھنا ہے حرف علت ہے یا نہیں، 2 حروف ایک جنس کے ہیں یا نہیں، حمزہ ہے یا نہیں ہے۔
تو اگر ایک آپ کو رفع اصلیہ کی پہچان ہی نہیں ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مطلب ہے ہفتہ اقسام سے کیا بنتا ہے؟ یہ شش اقسام سے ثلاثی مجرد ہے، یہ 3 حروف اصلیاں ہیں، تو یہ ہفتہ اقسام سے صحیح بنے گا، کیونکہ سین میم اصلیاں ہیں تو ان کے مقابلے میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ 2 حروف ایک جنس کی ہیں، تو یہ ہفتہ اقسام سے صحیح بن جائے گا۔ اس کے بعد آخری سوال یہ ہوگا، یہ باب کون سا ہے؟ یہ باب سامع یسمع ہے۔ اس کے بعد پورا صیغہ کیسے بنے گا؟ جمع مذکر حاضر، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، 3 اقسام فعل، 6 اقسام ثلاثی مجرد، ہفتہ اقسام صحیح، از باب سامع یسمع۔ جب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے تو کتنی چیزوں کا لحاظ کرنا ہے، یعنی 3 اقسام 6 اقسام ہفتہ اقسام کے علاوہ باقی جتنے بھی نام بتائیں، جتنی چیزوں کو ذکر کیا ہے، ترجمہ کرتے وقت ہم نے تمام چیزوں کا لحاظ کر کے صیغے کا ترجمہ کرنا ہے۔ ہم نے یہ صیغہ بتایا ہے جمع مذکر حاضر، جمع 1، مذکر 2، حاضر 3، فعل 4، ماضی 5، مطلق 6، مثبت 7 اور معروف 8۔ اگر لازم اور متعدی آ جائے تو 9 چیزیں بن جائیں گی۔ جمع مذکر حاضر، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، اور آگے یہ میں نے بتایا اگر متعدی یا لازم میں سے اگر لیں تو یہ تقریباً 9 چیزیں بنتی ہیں ایک صیغے میں۔ تو جب ترجمہ کرنا ہے تو ان 9 چیزوں کا ہم نے لحاظ کرنا ہے، یعنی جمع کا ہے تو ترجمے میں واحد اور تثنیہ کا اعتبار نہیں کرنا، جمع کا کرنا ہے۔ جب مذکر کہا ہے تو مذکر کا لحاظ کرنا ہے، مؤنث کا ترجمہ نہیں کرنا۔ جب غیب کہا ہے تو اس سے حاضر اور متکلم نکل گئے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہو، حاضر جو سامنے موجود ہو، متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو۔ اس کے بعد فعل ہے، یعنی اسم نہیں ہے، تو فعل اور اسم کے درمیان ہمیں معلوم ہو کہ اسم کی تعریف کیا ہے اور فعل کی تعریف کیا ہے۔ اگر فعل کی تعریف نہیں آتی تو فعل کا ترجمہ کبھی بھی نہیں کر سکتا جس کو فعل کی تعریف نہیں آتی۔ اس کے بعد فعل کی قسمیں ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے۔ تو جب ماضی کہا تو معلوم ہو گیا یہ مضارع نہیں ہے، یہ ماضی ہے۔ تو ماضی وہ ہے جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے۔ اس کے بعد آئے گا ماضی کی 6 قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ماضی استمراری۔ تو ہم نے 6 ماضیوں کی تعریفات ہمیں ازبر یاد ہوں کہ ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے، ماضی قریب کی کیا ہے، ماضی بعید کی کیا ہے، ماضی تمنائی کی کیا ہے، احتمالی کی کیا ہے، استمراری کی کیا ہے۔ ماضی مطلق کہتے ہیں جو مطلقاً گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، یعنی جس میں زمانے کی کوئی قید نہ ہو۔ ماضی قریب جس میں زمانے کی قید ہے، یعنی قریب والے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے۔ اور ماضی بعید جو دور والے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، جس طرح بعض اوقات انسان کہے میں نے فلاں کام کیا تھا، تو یہ ماضی بعید کا ترجمہ ہے، کیونکہ دور والا یعنی میں نے کافی دیر پہلے، کافی عرصہ پہلے میں نے کام کیا ہے۔ ماضی تمنائی جس میں شک والا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، ماضی تمنائی جس میں آرزو والا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، ماضی احتمالی جس میں شک والا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، ماضی استمراری جس میں ہمیشگی والا، استمرار والا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ جس طرح ماضی استمراری کا ترجمے میں آتا ہے فلاں بندہ یہ کام کرتا تھا، اور ماضی بعید میں تھا میں نے کیا تھا۔ اب دونوں کے درمیان فرق ہے، جہاں ماضی بعید کا ترجمہ ہوتا ہے وہاں یہ ہے کہ اس نے ایک مرتبہ کام کیا کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ اگر اس نے کہا میں فلاں کام کرتا تھا تو یہ ماضی استمراری بن جائے گی۔ تو ترجمہ کرتے وقت یہ اگر جب تک 6 ماضیوں کی تعریفات ازبر یاد نہ ہوں تو ترجمے کا صیغے کا ترجمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اس کا ترجمہ کرنا ہے تو جس ماضی کا صیغہ بنتا ہے اس ماضی کی تعریف ذہن میں رکھ کے ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مثبت ہے یا منفی۔ جب مثبت کہا تو مطلب منفی والا ترجمہ نہیں کرنا۔ مثبت کہتے ہیں جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، منفی جو کسی کام کے نہ ہونے پر دلالت کرے۔
اس کے بعد آتا ہے معروف. جب معروف کہہ دیا تو مجہول کا اعتبار نہیں کرنا, مجہول کا ترجمہ نہیں کرنا. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معروف کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے اور مجہول کا کیا ہوتا ہے. معروف کی تعریف کیا ہے, مجہول کی کیا ہے. معروف کہتے ہیں جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو, یعنی جس کا فاعل معلوم ہو. سادہ سی مثال یہ ہے, زمانہ ماضی میں کوئی کام ہوا, اب جس نے کیا ہے وہ معلوم ہے, بندہ مل گیا, یہ کام تو ہوا ہے لیکن جس نے کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے جس نے کیا ہے, تو یہ ماضی معروف ہے. مثال کے طور پہ سادہ سی مثال ہے, ایک چوری ہوئی, چوری. اب اگر چور مل جائے زمانہ ماضی میں کہ جس نے یہ چوری کی ہے, تو وہ ماضی معروف بن جائے گی, کیونکہ جس نے چوری کی ہے سارق, یعنی چور مل گیا. اگر زمانہ ماضی میں کام ہو گیا, جس نے کیا ہے وہ بندہ نہیں مل رہا ہے جس نے کیا ہے, اب یہ ماضی مجہول بن جائے گی. یعنی کام چوری تو ہی ہے, چور معلوم نہیں ہے, یہ ماضی مجہول بن جائے گی. یعنی جس کی نسبت فاعل کی بجائے مفعول کی طرف ہے, یعنی کام کی طرف پھر نسبت کی جاتی ہے کہ یہ کام ہو گیا, یہ فلان چیز چوری ہو گئی, لیکن اس چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ چوری کس نے کی ہے, کیونکہ چوری کرنے والا معلوم نہیں ہے. تو جب معروف کا ترجمہ کرنا ہے تو اس لحاظ سے کرنا ہے تاکہ اس پر ماضی معروف کی تعریف سچی آئے. اب دیکھیں, صیغہ ایک ہے, اس کا ترجمہ کرنا ہے. ترجمہ کرتے وقت کتنی چیزوں کا لحاظ کرنا ہے, کتنے لوازمات ہیں. اگر ہم تمام, اکثر کیا ہوتا ہے ہم صیغہ بتا دیتے ہیں, صیغہ واحد, مذکر, غائب, فعل, ماضی, مطلق, مثبت, معروف, تمام بتایا ہے, لیکن ان میں سے ہر ایک چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا. تو جب ترجمہ کرنے کی باری آتی ہے, صیغہ کوئی اور ہوتا ہے, ترجمہ کوئی اور کرتے ہیں. صیغہ ماضی مطلق ہے, ترجمہ ماضی بعید کا. صیغہ ماضی استمراری کا ہے, ترجمہ ماضی بعید کا کر دیں. صیغہ مضارع کا ہے, ترجمہ آپ ماضی کا کر دیں. صیغہ غیب کا ہے, ترجمہ آپ حاضر کا کر دیں. تو یہ تو طریقہ درست ہی نہیں, کیونکہ یہ اس وقت ہر چیز کی پہچان حاصل ہوگی جب تک آپ ساری چیزیں یاد کریں گے ازبر, اور اس کی پہچان بھی ہوگی. یہ تھا آج اتنا سبق. اگر انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم اس طرح چھٹی والے دن یا کچھ سلسلہ شروع کریں گے تاکہ ہماری صرف جو ہے شروع سے ہم شروع کریں اور آخر تک جائیں. انشاءاللہ کوئی ترتیب بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات اپنی رضا کی خاطر علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق